السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ آیت ہمارے اس عربک سلیبس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیے کہ بنیاد کی حیثیت ہے۔ ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور پھر سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم ہمیں اپنی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ سمجھ کر کے حاصل کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کی صرف الفاظ کی تعلیم نہیں، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکتبوں کے اندر، مدرسوں کے اندر قرآن مجید کے الفاظ کی تعلیم ہے، ناظرہ کیا جاتا ہے، حفظ کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، صرف یہ سلسلہ کافی و شافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور اس کے مفہوم کی بھی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف الفاظ کی تعلیم بھی کوئی بہت ہلکی چیز ہے، اس کے اوپر بھی بڑے بڑے انعامات اور بڑے بڑے وعدے اور بڑے بڑے فضائل موجود ہیں۔ لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، باقاعدہ پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو لانے کی بات آتی ہے، تو صرف الفاظ کی تعلیم ہمارے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی، اس کے مفہوم، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر، اس کے اوپر بھی غور کریں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں عربک زبان جو ہے آتی ہو، اس زبان سے ہم واقف ہوں۔ بیچ میں ایک کافی لمبا عرصہ ہوا کہ جس میں ہماری کلاس رک گئی، لیکن انشاءاللہ اب دوبارہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک خیر عافیت کے ساتھ ہمیں اس جو ہے کلاس کو تکمیل تک پہنچانے کی، پائے تکمیل تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے، اور خیر کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال، اب تک ہم نے عربک زبان کے اندر جو کچھ پڑھا، تو ہم نے واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا تھا کہ ایک سے دو، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ عربک زبان میں ایک کے لیے واحد اور دو کے لیے تثنیہ اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے واحد سے تثنیہ یعنی ایک سے دو بنانے کا قاعدہ مکمل طور سے سیکھ لیا تھا۔ اب ہم سیکھیں گے کہ جو ہے جمع بنانے کا کیا قاعدہ ہے، یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ عربک زبان میں دو سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربک لینگویج کے اندر دو سے زیادہ کے لیے جمع، پلورل جس کو بولتے ہیں انگلش کے اندر پلورل، تو اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انگلش کے اندر تو ایک سے زیادہ پلورل ہوتا ہے، لیکن عربک کے اندر دو سے زیادہ پلورل ہوتا ہے، دوسرے کے دو کے لیے جو ہے وہ تثنیہ ہوتا ہے۔ آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، آپ اس سے پھر اچھی طریقے سے سمجھیے گا۔ جیسا کہ ہمارا تدریسی طریقہ ہے، پہلے ہم اردو سے مثالیں لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے کتاب، ایک کتاب۔ اب اگر ہم اس کی جمع کرنا چاہیں تو اردو میں جمع کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے کتابیں، یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ کتابوں، کتابیں، کتابوں، دونوں طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ایک لفظ اور ہے کتاب کی جمع کا، وہ ہے کتب۔ عربک اردو دونوں کے اندر کتب کا لفظ جو ہے جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سورہ بینہ کے اندر ہے فیہا کتب قیمہ، وہاں پہ بھی کتب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے نبی۔ نبی کی جمع کیا آئے گی؟ نبی کی جمع آئے گی نبیوں۔ وہ ایک شعر بڑا مشہور ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ تو جیسے کتابوں آیا تھا ویسے نبیوں آیا، لیکن نبی نہیں آتا، کتابیں کی طرح نبی نہیں آتا۔ ہاں، ایک جمع اور ہے نبیوں کی، نبی کی، وہ ہے انبیاء۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب کی جمع کتابیں یا کتابوں ہوا، اور کتب بھی ہوا۔ اسی طریقے سے نبی کی جمع جو ہے نبیوں ہوا یا انبیاء ہوا۔ انگلش کے اندر بھی ہم اس طریقے سے کرتے ہیں
مثال کے طور پر انگلش کے اندر ایک لفظ آتا ہے بک، کتاب کے لیے آتا ہے یہ. اب اگر ہم اس کی جمع کرنا چاہیں، پلورل کرنا چاہیں، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بکس. خالی ایس بڑھا دیا اس کے اندر. ایک لفظ اور آتا ہے بینچ، میز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر ہمیں اس کی پلورل کرنی ہے تو وہ آئے گا بینچز. تو اردو کے اندر ہم نے دیکھا کتاب سے کتابیں، کتابوں یا کتب، نبی سے نبیوں یا انبیاء. اور انگلش کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بک سے بکس یا بینچ سے بینچز. ایڈیشن ہوئی ہے صرف ای ایس کی یا ای ایس کی. لیکن انگلش کے اندر ایک لفظ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہی. اب ہی کے لیے جو پلورل استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دے. اب دیکھیں کہ کبھی جب کوئی اسم واحد سے جمع بنتا ہے، جیسے کتاب سے کتابیں یا کتابوں بنا، تو جمع بنتے ہوئے کبھی کبھی تو وہ پورا واحد لفظ اس جمع میں موجود ہوتا ہے. یہ کتاب پورا لفظ ہے، کتابیں میں یہ پورا لفظ با تک موجود ہے، صرف یا اور نون غنہ بڑھا ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر بھی وہ کتاب پورا لفظ موجود ہے، اس میں واو اور نون غنہ بڑھا ہے. اسی طریقے سے اس میں دیکھ لیں نبی، نون با یا، وہ تینوں لفظ نبیوں میں ایز اٹ از موجود ہے، جو کا تو موجود ہے. اضافہ ہوا ہے صرف واو اور نون غنہ کا. جبکہ جمع کی ایک دوسری قسم وہ ہے جو واحد کا جو لفظ ایز اٹ از تھا اس کے اندر وہ موجود نہیں تھا. کتاب کے اندر وہ جو الف تھا وہ اس کے اندر غائب ہو گیا. اسی طریقے سے نبی کے اندر نون با یا، وہ تینوں تو موجود ہیں لیکن پہلے الف آ گیا، بعد میں الف اور حمزہ آ گیا. یعنی کہ اردو کی اس مثال سے سمجھیں کہ واحد کی ایک جمع تو وہ ہوگی، جب وہ جمع بنے گا تو اس میں واحد کا لفظ ہمیں ویسے ہی نظر آئے گا، نون با یا، کاتا، کافتا، الف با. اور ایک جمع وہ ہوگی جس میں ہمیں واحد سے جمع بنتے ہوئے واحد کا لفظ نظر نہیں آئے گا بلکہ وہ ٹوٹ جائے گا. اس انگلش کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا، جب ہم نے بک سے بکس بنایا تو بک جو سنگولر ہے وہ بکس کے اندر ایز اٹ از ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں تک. بینچ کے اندر بھی یہ نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں تک. لیکن جب ہی سے ہم نے دے بنایا تو پھر وہ ہی سے دے بنتے ہوئے جمع جو ہے ٹوٹ گیا، واحد ویسا نظر نہیں آیا جیسا کہ ہمیں پہلے نظر آ رہا تھا. تو ہمیں ایک اصول مل گیا کہ اسم سے، یعنی کہ واحد جو اسم ہوتا ہے، واحد سے جمع بناتے ہوئے وہ بعض مرتبہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض مرتبہ صحیح سالم رہتا ہے. یہ ایک اصول ہے جو ہمیں مل گیا، ٹھیک ہے نا. اردو کے اندر تو یہ اصول ہمیں ایسے مل گیا کہ اچھا اس کے اندر اگر ہمیں جمع کرنا ہو اور جمع سالم ہمیں نظر آ رہا ہو تو اس میں یا اور نون غنہ پڑ جاتا ہے یا واو اور نون غنہ پڑ جاتا ہے. عربک کے اندر یہ چیپٹر ذرا الگ ہے. دیکھو اس کو اس طریقے سے سمجھیں عربک کے اندر کہ جمع کی پھر دو قسمیں آ جاتی ہیں. ایک جمع کی وہ قسم جس میں واحد سے جمع بنتے ہوئے اسم بالکل صحیح رہے گا، صحیح سالم رہے گا، اس کو کہتے ہیں جمع سالم. اور ایک جمع کی وہ قسم آ جاتی ہے جس میں واحد سے جمع بنتے ہوئے لفظ جو اسم ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، اس کو ہم مکسر کہیں گے. جمع سالم، جمع مکسر. اور آپ نے اب تک کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جمع کو سالم بنانے کا تو قاعدہ ہوتا ہی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے، لیکن مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا. اس کو بنانے کا کسی قسم کا کوئی قاعدہ فی الحال موجود نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جمع سے، یعنی کہ واحد سے جب جمع بنے گا تو ایک جمع تو وہ ہوگا جس میں واحد نظر آئے گا، جو کا تو موجود ہوگا، اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوگا، اس کو ہم سالم کہیں گے. اور ایک ہوگا مکسر، یعنی کہ وہ جمع بنتے ہوئے ٹوٹ جائے گا. میں عربی سے اس کی ایک آدھ مثال دیتا ہوں. جیسے مکسر کی میں مثال دے دیتا ہوں. عورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے امراتن.
عورت کے لیے امراتن استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو جمع کریں گے، امراتن ایک عورت، جمع میں بہت زیادہ عورتیں، 2 سے زیادہ عورتیں چاہیے، تو وہاں پر امراتن کا جو لفظ ہے وہ کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آئے گا، وہاں پر لفظ آ جائے گا نساءن۔ یہ قرآن مجید کے اندر صورت بھی ہے، سورہ نساء آپ نے سنا ہوگا، عورتیں، تو یہ ہوتا ہے جمع مکسر، یعنی کہ لفظ یا تو پوری طریقے سے بدل جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ اس کے اندر تبدیلی آئی جاتی ہے، بہرحال تبدیلی آ جاتی ہے، اس کو مکسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جمع سالم بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، کیونکہ اس کے بنانے کا قاعدہ، اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے، اس لیے اب اس طرف ہم نہیں جائیں گے، فی الحال ہم بات کریں گے جمع سالم بنانے کی۔ جمع سالم بنانے کا قاعدہ، آپ لوگ اگر ذرا سا دماغ پر غور کریں، زور ڈالیں، تو آپ کو یاد آئے گا کہ ہم نے تثنیہ بنانے کا جو قاعدہ دیکھا تھا، اور یا نہ یاد آئے تو کم سے کم پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گی یہ باتیں، تثنیہ بنانے کا قاعدہ۔ اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ تثنیہ بنانے کا جو قاعدہ ہے وہ جنس کے اعتبار سے ایک ہی ہے، یعنی کہ مذکر مؤنث میں ایک ہی ہے، لیکن اعراب کے اعتبار سے الگ ہے، یعنی حالت رفع میں تثنیہ اور طریقے سے بنتا ہے، حالت نصب اور جر میں تثنیہ اور طریقے سے بنتا ہے۔ اور جمع کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جمع جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے بھی اس کا قاعدہ الگ ہے اور اعراب کے اعتبار سے بھی اس کا قاعدہ الگ ہے، یعنی کہ مذکر اور مؤنث میں دونوں کا قاعدہ الگ ہوگا، اور حالت رفع میں اور ہوگا اور حالت نصب اور جر میں اور ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم جمع سالم بنانے کا قاعدہ مذکر میں دیکھتے ہیں۔ جمع سالم مذکر بنانے کا قاعدہ، ابھی مؤنث کا ہم نہیں لیتے کیونکہ مذکر اور مؤنث دونوں میں الگ ہے، اور اعراب کے اعتبار سے بھی الگ ہے، حالت رفع میں الگ ہے، حالت نصب اور جر میں الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمع سالم بنانے کا قاعدہ، لیکن جمع سالم مذکر بنانے کا قاعدہ، ابھی فی الحال ہم مذکر دیکھیں گے اور دیکھیں گے حالت رفع میں۔ جمع سالم مذکر بنانے کا قاعدہ حالت رفع میں، اس کے لیے ایک لفظ لیتے ہیں ہم، مسلمن، ایک مسلمان۔ اب ہمیں 2 سے زیادہ مسلمان بنانے، جمع بنانی ہے اس کی، تو سیدھا سا آسان سا طریقہ ہے، 2 ہی جو ہے اسٹیپ وہ فالو کرنے، 2 ہی کام کرنے۔ نمبر 1، آخری حرف جو میم ہے یہاں پر، اس پر ہمیں پیش لگانا ہے، آخری حرف پر ہمیں پیش لگانا ہے، اور اس کے بعد آخری حرف میم تھا، ہم نے اس کو پیش دے دیا۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں نون غنہ اور نون زبرنا کا اضافہ، واو غنہ اور نون زبرنا کا اضافہ کرنا ہے، واو ساکن اور نون زبرنا کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ کر دیا ہم نے، واو ساکن اور نون زبرنا کا اضافہ، مسلمون سے بن گیا مسلمونہ، بہت سارے مسلمان۔ بس ہر جگہ ہمیں یہی 2 کام، یہی 2 اسٹیپ فالو کرنے ہیں، ہر جگہ۔ کوئی بھی لفظ آپ لے لیں، جیسے میں نے مسلمون کی مثال دی، مسلمون سے بنا مسلمونہ، اسی طریقے سے اب ایک لفظ لکھ لیتے ہیں، مؤمنون۔ اب ہمیں وہی دونوں اسٹیپ یہاں پہ بھی فالو کرنے ہیں، آخری حرف نون ہے، آخری حرف نون کو ہم نے پیش دیا، واو ساکن اور نون زبرنہ کا اضافہ کر دیا، مؤمنون سے بن گیا مؤمنونہ۔ اسی طریقے سے اور بھی الفاظ ہیں جن کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، صالحون، یہاں پہ بھی ہمیں وہی کرنا ہے، آخری حرف ہا تھا، اس پر ہم نے پیش لگایا، واو ساکن اور نون زبرنہ کا اضافہ کر دیا، بن گیا صالحون۔ مؤمنون سے مؤمنون، مسلمون سے مسلمون، صالحون سے صالحون۔ ایک لفظ اور ہے
اب میں صرف الفاظ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، بنائیں گے آپ. فاجر گناہ گار، اور گناہ گار کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے فاجر، ان سے آپ بنا لیجیے گا فاجرون، بنائیے گا آپ اپنی نوٹ بک کے اندر. ایسے ہی ایک لفظ آتا ہے گناہ گار کے لیے فاسقن، فاسقن سے فاسقون. ایک لفظ آتا ہے قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ منافقن، منافقون. بس اور ایک آدھ مثال لے لیجئے. کافرون، کافرون. یہ مثالیں آپ اچھی طریقے سے لے لیجئے گا. اور ایک اچھا طریقہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کھولیے گا، اس میں ایسے بہت سارے الفاظ آپ کو مل جائیں گے. اس سے آپ کا جو ہے نا الفاظ کو پہچاننے کی مہارت بھی بڑھے گی، اور اس طریقے سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جایا کرے گی. تو یہ ایک بہت اچھا اور بڑا آسان طریقہ ہے اپنے سبق کو یاد کرنے کا اور سمجھنے کا. تو ہم نے جمع سالم مذکر میں حالت رفع میں بنانا سیکھ لیا. اب دیکھ لیں آپ، وہ جو پورا لفظ ہے وہ سالم بننے کے بعد موجود ہے. صاد الف لام ہا، صاد الف لام ہا، ہر لفظ کے اندر موجود ہے. اسی کو جمع سالم کہتے ہیں، یعنی کہ واحد لفظ پورا کا پورا موجود ہوتا ہے، اس کے اندر بعد میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، اس کو جمع سالم بولتے ہیں. ابھی ہم نے حالت رفع میں بنانا سیکھ لیا. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم حالت نصب اور جر میں پھر بنانا سیکھیں گے، اور مذکر میں ہی بنانا سیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پریکٹس کیجیے گا، جتنی آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی آپ کو آسانی ہوگی. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، نہیں تو ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک دو بار دیکھیں گے تو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.